والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہم باب پڑھ رہے تھے کہ اہل ایمان کے درجات ہیں، ان میں کمی بیشی ہے اعمال کے لحاظ سے، جن کے اعمال زیادہ وہ درجات میں زیادہ۔ اس میں دوسری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں۔ قال حدثنا محمد بن عبید اللہ، کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن عبید اللہ۔ قال، وہ کہتے ہیں حدثنا ابراہیم بن سعد، ہمیں بیان کیا ابراہیم بن سعد نے، عن صالح، وہ صالح سے روایت کرتے ہیں، عن ابن شہاب، وہ ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں، عن ابی امامہ بن سہل، وہ ابو امامہ بن سہل سے روایت کرتے ہیں، انہ سمع ابا سعید الخدری، انہوں نے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے سنا، یقول، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین انا نائم، اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا۔ یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا بیان کرتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، رأیت الناس، میں نے لوگوں کو دیکھا، یعرضون، وہ پیش کیے گئے ہیں، علیہ، مجھ پر، لوگ آ رہے ہیں، فعلیہم، اور ان کے اوپر، اس حال میں کہ ان کے اوپر قمیص، قمیصیں ہیں، لوگوں نے قمیصیں پہن رکھی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، منہا، ان میں سے بعض، ما یبلغ، جو پہنچ رہی ہیں، السدیہ، سدیہ جمع ہے ہمارے صدر، اس کا معنی پستان کرتے ہیں، عام سینہ آپ اس کا معنی کر سکتے ہیں، تو بعض قمیصیں یہاں تک، یعنی چھوٹی چھوٹی، وَمِنْهَا، اور ان میں سے بعض، مَا دُونَ ذَلِكَ، جو اس سے نیچے، اس سے نیچے، وَعُرِضَ، اور پیش کیے گئے، علیہ، مجھ پر، عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وعلیہ، اس حال میں کہ ان کے اوپر قمیص، ایسی قمیص تھی، یجرہ، جس کو وہ گھسڑتے ہوئے لا رہے تھے، وہ پیچھے گھسڑتی ہوئی آ رہی تھی، اتنی لمبی قمیص، نہیں کچھ کی قمیصیں یہاں تک، کچھ کی 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 یہاں تک۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قمیص اتنی لمبی کہ وہ پیچھے گھسڑتی ہوئی آ رہی، خواب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ قالوا، صحابہ کرام نے کہا، فما اولت ذالک، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ نے اس کی تعبیر کیا کی ہے، اس کی کیا تعبیر کی ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین، اس کی تعبیر دین ہے۔ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، کچھ کی قمیص یہاں تک، کچھ کی یہاں تک، کچھ کی یہاں، کچھ کی یہاں، کچھ کی یہاں، کچھ کی یہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی قمیص سب سے لمبی، اور یہ قمیصیں جو چھوٹی بڑی دکھائی گئی ہیں، یہ دین ہے، کچھ کا دین اتنا، کچھ کا اتنا، کچھ کا کم، کچھ کا اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، سب سے زیادہ دین کس کے پاس تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو قمیص کی تعبیر دین کے ساتھ کی گئی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا، جس کا جتنا دین کم ہوتا جائے گا، اتنے کپڑے سکڑتے جائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کے کپڑے کیا صورت حال ہے۔ وہ خواتین، وہ مائیں، بہنیں جو دین میں جتنی زیادہ مضبوط ہوں گی، ان کے کپڑے اسی قدر کشادہ، موٹے اور کھلے اور لمبے ہوں گے، اور جتنا کم ہوتی جائیں گی، اتنے وہ کپڑے سکڑتے چلے جائیں گے، اتنے وہ کپڑے سکڑتے چلے جائیں گے۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا، ایک شو روم میں سڑک پہ گزرتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی
عمر کوئی 60 کے لگ بھگ ہوگی، اور ان کے ساتھ ان کی وائف، آدمی داڑھی پوری سنت کے مطابق، سر پہ ٹوپی، لمبا قد، اور ان کے ساتھ وائف وہ بھی لمبے قد میں، پورے حجاب میں لپٹی ہوئی، پورا حجاب، اور ساتھ جوان 2 بیٹیاں، لباس نیم پوریاں، بال سارے کھلے ہوئے اور چھوٹے لباس۔ ماں کی یہ حالت ہے، باپ کی یہ حالت ہے، بیٹیوں کو کون چھین کر لے گیا؟ بیٹیوں کو یہ کلچر کس نے دے دیا؟ انہوں نے یہ کلچر کہاں سے؟ کلچر رہن سہن کو کہتے ہیں، تہذیب تمدن رہن سہن کو کہتے ہیں۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ تہذیب دے رہا ہے، گھر میں اگر عورت ہے تو کپڑوں کے ساتھ خمار لے گی۔ خمار کا مطلب جو سر پہ اور سینے پہ آئے، اور گھر سے باہر اگر نکلنا ہے تو پھر جلباب لے گی۔ جلباب کا مطلب سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو جسم کو چھپا لے، جلباب، بڑی چادر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے نہ جائیں، اوپر رکھیں۔ کتنا اوپر؟ نصف میٹر، اس سے نیچے، اس سے نیچے، اس سے نیچے، ٹخنے سے اوپر رہے، ٹخنے سے نیچے نہ جائے۔ اور عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ پٹلی سے 1 بالشت نیچے کرے، اور 2 بالشت کہا، تب تو ایڈی ظاہر ہو جائے گی، کہا 2 بالشت کر دیں، تو الٹ کام ہو رہا ہے۔ یہ لباس جو خواب کے اندر لباس قمیص، اس کی تعبیر دین کی گئی ہے، تو آج معاشرے کے اندر بھی ایسے ہی ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی اس حدیث سے یہی فقہی نقطہ نکال کر گئے ہیں۔